ہم لوگوں کو کوئی بھی غم تکلیف آ جائے نا، کوئی مال کا نقصان ہو جائے، کوئی محبوبہ چھوڑ کے چلی جائے، کوئی بیوی روٹھ جائے، تو ہم ایک دم سے نا غم میں ڈوب جاتے ہیں۔ کوئی ہماری جو ہے نا کوئی بیماری آ جائے، کوئی اور مصیبت پریشانی آ جائے، تو ہمارے اوپر غم کی ایک ایسی لہر ہوتی ہے کہ وہ ہمارے جسم کو مفلوج کر دیتی ہے، ہماری سوچوں کو روک دیتی ہے، ہمیں ڈسٹرب کر دیتی ہے، ہماری صلاحیتوں کو وہ زنگ لگا دیتی ہے۔ یہ جو سوچ ہے نا، حالانکہ اگر آپ اس کو میڈیکلی دیکھیں نا، میڈیکلی یہ ہے کہ اللہ نے انسان کے اندر جتنی خوبیاں، کوالٹی، قابلیت، صلاحیت رکھی ہے نا، اس میں 1% اگر غم آ جائے نا تو 99% جو باقی کوالٹیز ہوتی ہیں نا وہ کام کرنا چھوڑ دیتی ہیں۔ غم کے اندر جو ہے نا انسان کی حالت ایسی ہو جاتی ہے، کسی کو عشق ہو جائے، کسی کی کوئی جو ہے نا آج کل کی یہ جو ریلیشن شپ بنے ہوئے ہیں، کوئی بھی مسائل آ جائیں، میں آپ کو ایک نقطہ کی بات سمجھانا چاہتا ہوں کہ یہ جو جتنے بھی دکھ کے، غم کے مشکل راستے ہیں نا، صحابہ کرام سے ہمیں بہت سارے، صرف دین اسلام نہیں ملتا، ہمیں رہنمائی یہ بھی ملتی ہے کہ صحابہ نے کس سچویشن میں اپنے آپ کو کس طریقے سے ہینڈل کیا، کیسے انہوں نے اپنے آپ کو لے کر چلے۔ انہوں نے غم کے اندر سے، مشکلوں میں، تکلیفوں میں، جدائی میں، اداسی میں بھی اپنے راستوں کو نہیں چھوڑا، اپنی منزل کو نہیں چھوڑا، اس کے اندر انہوں نے راستہ نیا نکالا ہے، کوئی سوچ نہیں نکالی ہے، اس کے اندر ہی اندر انہوں نے وہ رکے نہیں ہیں، وہ بیٹھ نہیں گیا، وہ تنہائی میں نہیں چلے گئے، وہ اداس نہیں ہو گیا، وہ رونے نہیں لگ گیا، وہ حال نہیں کرنے لگ گیا کہ ہمارا سب کچھ ختم ہو گیا ہے۔ تو غم کے اندر جب بھی آپ کے اوپر کوئی مشکل حالات آیا کرے نا، تو آپ نے رکنا نہیں ہے، آپ نے اداس نہیں ہونا، آپ نے اپنی زندگی کو مفلوج نہیں کرنا۔ نوکری نہیں مل رہی، کاروبار نہیں آ رہا، شادی نہیں ہو رہی، فلاں نہیں ہو رہا، ڈمکان نہیں ہو رہا، تو غم کے اندر سے راستے نکالنا، اور راستے نکال کر نئے راستے نکالنا، اور ان راستوں کے اوپر مستقل چلتے رہنا، چاہے پاؤں میں چھالا ہو، چاہے میں زخم ہو، چاہے درد ہو، چاہے بیماری ہو، ہر حال میں اگر آپ اپنے سفر کو جاری رکھیں گے یا کوئی نیا راستے اختیار کر لیں گے تو آپ کی زندگی آگے بڑھتی رہے گی۔ ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم اپنی زندگی کو روک دیتے ہیں۔ اب کئیوں کو مال میں نقصان ہوا، پچھلے دنوں میں کچھ عرصہ پہلے ایک مالدار آدمی کو اس کے باپ نے اربوں روپے جائیداد میں دے دیے، لیکن اس نے کہا کہ میرے باپ، میرا حصہ زیادہ بنتا تھا لیکن میرے باپ نے مجھے حصہ تھوڑا دیا ہے، اور اس چکر میں اس نے اپنے آپ کو غم میں چلا گیا، اداس ہو گیا، رشتہ داروں سے ملنا چھوڑ دیا، اور تنہائی گوشہ نشین ہو گیا، کام پہ جانا چھوڑ دیا۔ اتنا اس نے صدمہ لے لیا کہ مجھے مال تھوڑا ملا، حالانکہ اربوں روپے کی جائیداد ملی تھی۔ تو انسان کا دل جو ہوتا ہے نا، شیطان کیا کرتا ہے کہ آپ کے اوپر کوئی بھی تکلیف آتی ہے نا، وہ آپ کو وہ تکلیف اتنی بڑی بنا کر دکھاتا ہے کہ آپ ایک عجیب سے صدمے میں چلے جاتے ہیں، اور آپ زندگی سے مایوس ہو جاتے ہیں، اور آپ کہتے ہیں اب تو کوئی حل ہی نہیں ہے۔ اور یہی حال اللہ نے کیا کیا، جن کو اللہ کی پہچان نہیں ہے، آپ جاپان میں دیکھ لیں، جاپانیوں کے اوپر جب بھی کوئی غم، تکلیف، دکھ، درد آتا ہے، ان کو آگے اندھیرا نظر آتا ہے، اور جب اندھیرا نظر آتا ہے تو وہ خودکشی کر لیتے ہیں۔ اور یہاں پر بھی لوگ خودکشی اسی وجہ سے کرنے لگ گئے کہ کوئی بندہ مقروض ہو گیا، کوئی جو ہے نا کسی روگ میں چلا گیا، تو وہ اس کو کیا حل نظر آتا ہے، جی میں خودکشی کر لوں، کیونکہ وہ اسلام سے دور ہے۔ تو صحابہ کی زندگیوں کو غور سے پڑھنے سے آپ کو یہ سبق ملے گا کہ اسلام جو ہے نا، اسلام نے ایک لفظ سمپل کہا، لا تحزن، اسلام نے کہا غم نہ کیا کرو، اللہ پہ بھروسہ رکھو، لا تحزن ان اللہ معنا، کہ غم نہ کرو، اللہ ہمیشہ تمہارے ساتھ رہے گا۔ اگر تم چلتے رہو گے، اگر تم جو ہے نا بیٹھ جاؤ گے، اداس ہو جاؤ گے، مایوس ہو جاؤ گے، تو اللہ نے مایوسی کو کیا کہا قرآن میں، کہ مایوس تو صرف کافر ہوتا ہے، مسلمان تو مایوس ہو ہی نہیں سکتا۔ تو آپ کے اوپر جس طرح کے بھی حالات آئے نا، آپ نے اس میں سے راستے نکالنے ہیں، آپ نے اس کو اپنے اوپر سوار نہیں کرنا، کیونکہ جو مشکلیں ہوتی ہے نا وہ انسان کے اوپر 1% ہوتی ہے، 99% اللہ اس کے باقی سارے حالات کو کنٹینیو رکھتے ہیں تاکہ وہ 1% کا مقابلہ کر لے۔ اور ہم اتنے نااہل، اتنے بے وقوف اور اتنے جو ہے نا کم عقل ہوتے ہیں، ہم 1% کو اپنے اوپر حاوی کر لیتے ہیں، اور 99% جو ہمارے اندر اللہ نے خوبیاں رکھی ہیں اور جو اس کو ہم حاوی نہیں ہونے دیتے، 1% ہمارے اوپر حاوی ہو گئے۔ جیسے آپ دیکھیں ہمارے معاشرے میں پورے ایک محلے میں ایک بدماش، ایک گندا آدمی رہتا ہو نا، بدتمیز ہو، جاہل ہو، لچا لفنگا ہو، تو وہاں پہ پورا گاؤں جو ہے نا وہ باقی شریف ہو، وہ ایک بندہ گاؤں کو اتنا بدنام کر دیتا کیونکہ شریف لوگ اس کو روکتے نہیں ہیں۔ ہمارے ادھر کچھ گاؤں ایسے ہیں کہ وہاں پہ ایک بدماش پیدا ہوا، ایک بدماش نے پورے علاقے کو اتنا بدنام کیا کہ اس کی زمینیں جو 5 کروڑ روپے کا ایکڑ بکنی تھی، وہ 50 لاکھ روپے میں بھی کوئی نہیں لیتا، یار یہ تو بدماشوں کا گاؤں ہے۔ اس نے پورے گاؤں کو بدنام کر دیا۔ یعنی بدماش کی، برے آدمی کی، برے کام کی اتنی نحوست ہوتی ہے۔ یہی بات ہماری
जिंदगी के ऊपर अब वो जो बाकी पूरा गांव जो शरीफ है उनका कसूर ये है कि उन्होंने उस बदमाश को रोका नहीं है, वो हावी नहीं हुए, उन्होंने उस बदमाश को हावी होने दिया और यूं जो है ना वो गांव सारा बदनाम हो गया। और वो हुकूमत ने भी उधर तवज्जो नहीं दी कि यार ये सारा बदमाशों का, चोरों का, डाकुओं का इलाका है और वो उस नाम से मशहूर हो जाता है। हमारी बॉडी के अंदर भी इसी तरीके से हालात आते हैं कि 1% गम होता है, तकलीफ होती है, कोई उदासी होती है, हम अपनी बाकी 99% सलाहियतों को उसके ऊपर हावी होने की बजाय हम उस 1% को अपने ऊपर हावी कर लेते हैं और अपनी जिंदगी का बेड़ा गर्क कर लेते हैं। तो इस सिचुएशन से निकला करें, कभी भी अपनी जिंदगी को रोके ना, आगे बढ़ते जाएं। कोई किसी ने कब्र में साथ नहीं जाना, बड़े से बड़े मोहब्बतों वाले भी छोड़कर चले जाते हैं, बड़े से बड़े वफादार दोस्त भी छोड़ देते हैं। और ये सारे जो हालात आते हैं ये तो आते ही अल्लाह की तरफ से है, क्योंकि अल्लाह इंसान को अकेला रहकर ज्यादा ताकतवर बनाना चाहता है। तो अल्लाह की हिकमतें होती हैं कि इंसान को जब अल्लाह आगे तरक्की देना चाहता है तो उसको कोई ना कोई गम भेजता है। तो ये अल्लाह की तरफ से होता है। इनमें से अपने रास्ते निकाला करें, अपनी जिंदगी को जारी रखा करें।